نیز اس حدیث میں، اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ چونکہ ضروری نہیں ہے کہ جو سفارش کسی شخص کے حق میں کی جائے وہ ہمیشہ قبول ہی ہو، لیکن قبول نہ ہونے کے باوجود سفارش کرنے والے کو انشاءاللہ سفارش کا ثواب ملے گا اگر اچھی سفارش کی، اور اگر بری سفارش کی ہے تو پھر بری سفارش کا گناہ ہوگا اگرچہ وہ سفارش قبول نہ ہوئی ہو، یعنی اس گناہ کا ارتکاب نہ ہوا، کسی ناجائز کام کی اگر سفارش کی تھی، اس کے اوپر سفارش جس سے کی گئی تھی اس نے عمل نہیں کیا، اس کے باوجود کیونکہ اپنی طرف سے سفارش کر لی اس لیے اس کا گناہ ہو گیا۔ حاصل سب باتوں کا یہی نکلتا ہے کہ جب بھی کسی چیز کی سفارش کی جائے، اگر اچھی سفارش کی جا رہی ہے تو اس کا اجر انشاءاللہ ملے گا، اور سفارش کرنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ سفارش کر کے فارغ ہو جائے اور یہ نہ دیکھے کہ میری سفارش پر عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ اس کا کام اللہ کے لیے تھا، اللہ تعالیٰ کے راضی کرنے کے لیے تھا، وہ پورا ہو گیا۔ اب اگر اس سفارش پر عمل نہیں ہوا تو اس سے اس کو تکلیف نہ ہونی چاہیے، اس کا اجر ثابت ہو گیا۔ اسی طرح جس سے سفارش کی جا رہی ہے اس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ سفارش ہے اور اگر میں چاہوں تو اس کو رد بھی کر سکتا ہوں، ورنہ یہ سفارش نہیں ہوگی، دباؤ ہو جائے گا۔ لہذا اگر وہ سفارش کو رد کرے اور قبول نہ کرے تو اس میں بھی شرعاً کوئی نقصان نہیں ہے، نہ کوئی ناجائز کام کا ارتکاب ہے۔ اس کی بہترین اور اعلیٰ ترین مثال یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی ایک کنیز حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا تھا۔ آزاد کرنے سے پہلے وہ ایک شوہر کے نکاح میں تھی، حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ ان کے نکاح میں تھی۔ شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی باندی یا کنیز آزاد ہوتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کو شرعاً یہ اختیار ملتا ہے کہ وہ نکاح جو اس نے باندی ہونے کی حالت میں اس کا کیا گیا تھا اس میں اس کی اپنی مرضی شامل نہیں تھی، تو اگر وہ چاہے تو نکاح ختم کر دے، آزاد ہونے کے بعد اس نکاح کو ختم کر دے، اور اگر چاہے تو باقی رکھے۔ جب حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آزاد ہوئیں تو حضرت مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھیں اور ان کو شرعی اعتبار سے اختیار ملا کہ چاہیں تو ان سے الگ ہو جائیں، وہ ان سے الگ ہونا چاہتی تھی اور اپنا اختیار استعمال کرنا چاہتی تھی، لیکن مغیث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بہت محبت کرتے تھے اور ان کے پیچھے پڑتے تھے کہ مجھے تم الگ نہ کرو، اپنے نکاح سے خارج نہ کرو، میرے نکاح کو برقرار رکھو۔ تو اتنا وہ محبت میں گرفتار تھے بریرہ کی کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے سفارش کرنے کے لیے فرمایا۔ تو یا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود سے اطلاع ہو گئی کہ وہ اتنے پریشان ہیں، تو آپ نے حضرت بریرہ سے کہا کہ میں تم سے یہ سفارش کرتا ہوں کہ تم اپنے شوہر سے نکاح کو برقرار رکھو اور اس سے علیحدگی اختیار نہ کرو۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ باوجود کہ ایک کنیز تھیں لیکن اللہ تعالیٰ نے عقل اور فہم و فراست کا بڑا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا تھا، تو وہ جانتی تھی کہ اگر یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تب تو مجھے اس میں سرتابی کی مجال نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ محض مشورہ اور سفارش ہے تو پھر مجھے آزادی ہے کہ میں چاہوں تو اس کو قبول کروں یا چاہوں نہ کروں۔ چنانچہ انہوں نے صاف صاف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ نے جو حکم دیا ہے یہ حکم ہے یا سفارش ہے؟ تو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ میں تو سفارش کے طور پر اور مشورے کے طور پر یہ بات کہہ رہا تھا، کوئی حکم دینا مقصود نہیں تھا۔ تو حضرت بریرہ کو یہ بات واضح ہو گئی کہ چونکہ یہ سفارش تھی اور اگر میں اس کے اوپر کوئی عمل نہیں کروں گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے کوئی ناگواری نہیں ہوگی، لہذا
انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ یا رسول اللہ اگر سفارش ہے تو پھر میں اس کو قبول نہیں کرتی، کیونکہ میں ان کے ساتھ رہنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو اس میں بالکل واضح ہو گئی یہ بات کہ سفارش جس سے کی جا رہی ہے وہ بھی آزاد ہے، چاہے تو اس سفارش کو قبول کرے اور چاہے نہ کرے۔ اگر نہ کرے تو سفارش کرنے والے کو اس سے کوئی ناگواری بھی نہیں ہونی چاہیے، جس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ناگواری کا اس بات پر اظہار نہیں فرمایا کہ میں نے تو سفارش کی تھی مغیث کے حق میں اور تم نے اس کو قبول نہیں کیا۔ ایک آخری معاملہ سفارش سے متعلق یہ بھی ہے کہ اگر کسی سفارش پر کوئی معاوضہ لیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ اتنے پیسے دو تو میں تمہاری سفارش کروں گا، تو یہ سفارش نہیں ہے، رشوت ہے، اور حدیث میں اس کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور اس میں معاوضہ چاہے مالی نوعیت کا ہو تب بھی رشوت ہے، اور اگر مالی نہ ہو بلکہ اپنے کام کرانے کی خاطر اس سے کوئی اپنا کام لے لیا جائے تو یہ بھی ایک طرح کی رشوت ہے اور یہ جائز نہیں ہے۔ سفارش ہونی چاہیے خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے، کسی مسلمان کی حقیقی طور پر مدد کرنے کے لیے، کسی دکھی کا دکھ دور کرنے کے لیے، اور یہی مقصود ہونا چاہیے، نہ یہ کہ اس کو ایک کاروبار بنا لیا جائے اور اس کے اوپر معاوضہ وصول کیا جائے۔ یہ سفارش کے آداب تھے جو کچھ خلاصے کے طور پر عرض کیے گئے۔ پھر اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے حکم یہ دیا کہ اگر جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، او ردوہا، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو۔ بے شک اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ یہ اگلی آیت ہے۔ تو اس کا پچھلی آیت سے یہ جوڑ ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سفارش کو باعث اجر و ثواب قرار دیا، اچھی سفارش کو، تو اسی سفارش کا ایک جز یا ایک شعبہ کسی مسلمان کو سلام کرنا بھی ہے، کیونکہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مثلا، تو ہم سلامتی کی دعا کرتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ سے سفارش کرتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو اپنے رحمت سے سلامتی عطا فرمائیے۔ تو یہ بھی ایک طرح کی سفارش ہے۔ تو اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ سلام کا حکم بھی بیان فرما دیا، اور جو حکم فرمایا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ پسندیدہ بات تو یہ ہے کہ جن الفاظ میں کسی شخص نے سلام کیا ہے تم اس کے جواب میں اس سے زیادہ بہتر الفاظ استعمال کرو۔ مثلا کسی نے اگر صرف السلام علیکم کہا تو جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور اگر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، یعنی اس سے بہتر انداز میں جواب دینے کی کوشش کرو۔ لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ او ردوہا، یعنی کم از کم انہی الفاظ میں جواب دے دو جن الفاظ میں تمہیں دوسرے نے سلام کیا، یعنی السلام علیکم کہا تو وعلیکم السلام کہہ دو جواب میں، اور اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہہ دو، اور اگر اس نے پورے 3 کلمات استعمال کر لیے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ دو، اور اس سے آگے مزید الفاظ استعمال کرنا سنت کا حصہ نہیں سمجھا گیا۔ بعض صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ کوئی ایک آدھ لفظ آگے بڑھا دیتے تھے، لیکن عام طور سے جو معمول ہے وہ یہی ہے کہ بس اسی حد تک بات رکھی جائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ایک حدیث میں بعض صحابہ کرام سے منقول بھی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہی تھی
کہ آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرماتے تھے، اور ایک صحابی نے ایک مرتبہ شروع ہی میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرمایا تو آپ نے جواب میں صرف وعلیک کہنے پر اکتفا فرمایا، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ تم نے ہمارے لیے کوئی کلمہ چھوڑا ہی نہیں کہ جواب میں ہم کوئی اضافہ کرتے، تم نے خود ہی وبرکاتہ تک پہنچ گئے۔ تو یہی سنت ہے۔ اور ایک روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ ایک شخص اس سے آگے کچھ الفاظ کہنا چاہ رہا تھا، جیسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ ورضوانہ مثلا، تو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کو تنبیہ کی اور فرمایا کہ ان السلام قد انتہا الی البرکہ۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ سلام کرنا کسی شخص کو اپنی طرف سے سلام کرنا، سلام کرنے میں پہل کرنا، یہ واجب تو نہیں ہے لیکن سنت ہے، مستحب ہے۔ اور چاہے آدمی ایسا ہو جسے آدمی پہچانتا ہو یا ایسا ہو جسے نہ پہچانتا ہو، اس کو سلام کرنا یہ مستحب ہے اور سنت ہے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افشوا السلام، سلام کا کو رواج دو، زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ سلام کے کلمے کو۔ اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا گیا کہ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں سے ایک نام ہے، لیکن جس شخص کو سلام کیا جا رہا ہے تو اس کو در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا دی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اپنی سلامتی نازل فرمائے۔ تو سلام کی ابتدا کرنا تو مسنون ہے یا مستحب ہے، لیکن جس شخص کو سلام کیا گیا اگر اس نے سلام سنا ہے تو اس کے ذمے جواب دینا واجب ہے۔ اگر وہ جواب نہیں دے گا تو گنہگار ہوگا۔ ابتدا میں اگر سلام نہ کیا تو گنہگار نہیں ہوگا، لیکن سلام کا جواب نہیں دیا تو گنہگار ہوگا۔ اس لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اول تو سلام ابتدا ہی میں کر لینا، اس کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ارشاد منقول ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقرب وہ شخص ہے جو سلام کی ابتدا کرے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سلام کرنا ویسے تو مسنون ہے، لیکن کچھ مقامات ایسے ہیں جن میں سلام کرنا ناجائز یا کم از کم مکروہ ہے۔ مثلا ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھنے والے کو سلام کرنا ناجائز ہے۔ ایک شخص قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے تو جب تک تلاوت ختم نہ کر لے اس وقت تک اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی شخص اگر ذکر میں مشغول ہے، ذکر کر رہا ہے، تو اس کو سلام کرنا مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص قضاء حاجت میں مصروف ہے تو اس وقت میں بھی اس کو سلام کرنا مکروہ اور ناجائز ہے۔ تو یہ کچھ حالات ہیں جن میں سلام کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایسے موقع پر کسی کو سلام کرنا جس سے اس کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو، جیسے اس کو نیند آ رہی ہے اور نیند کی حالت میں اور آپ نے جا کے سلام کر دیا جس سے اس کی نیند بھاگ گئی، یہ سلام کرنا مکروہ ہے۔ یا کوئی ایسا مجمع ہے جو کسی شخص کی تقریر سن رہا ہے، کسی کا بیان سن رہا ہے، کسی کا درس سن رہا ہے، تو اس وقت نہ درس دینے والے کو سلام کرنا جائز ہے اور نہ سننے والوں کو سلام کرنا جائز ہے، بلکہ بغیر سلام کیے مجلس میں ویسے ہی بیٹھ جانا چاہیے، اور جب درس سے فراغت ہو تو جس سے ملاقات ہو اس کو سلام کر لیا جائے۔ ایک اور ادب سلام کا احادیث میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ جو آدمی سوار ہو وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، اور جو چلتا ہوا ہو وہ بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، تاکہ کوئی شخص اپنی فضیلت کسی طرح سمجھ کر تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس ارشاد کو ادب سکھایا ہے. اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جب آدمی اپنے گھر میں جائے تو اپنے گھر والوں کو بھی سلام کرنا چاہیے. اور اس حدیث میں یہ بھی ہے کہ اس سے انشاءاللہ برکت ہوگی. اسی طرح اگر کسی سے پہلی ملاقات ہوئی ہے تو سلام کرنا مسنون ہے، اور تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ ملاقات ہو پھر دوبارہ سلام کرنا یہ بھی منقول ہے. صحابہ کرام سے منقول ہے کہ وہ ذرا سی دیر تھوڑی سے آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے تو دوبارہ ملنے کے وقت میں دوبارہ سلام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان تمام احکام پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ساتھ ہی آخر میں فرما دیا اللہ لا الہ الا ھو لیجمعنکم الی یوم القیامۃ لا ریب فیہ، کہ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ بات کا سچا ہو. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن کریم میں ایک طریقہ رکھا ہے ہم سب کے لیے، اس میں نفع ہے کہ جب کوئی حکم دیتے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ آخرت کا تصور بھی دلاتے ہیں، تاکہ آدمی آخرت کے تصور کو اپنے ذہن میں رکھ کر حکم کی پابندی کرے اور اس کی خلاف ورزی نہ کرے. اللہ تعالی ہم سب کو اس خلاف ورزی سے محفوظ رکھے. سورہ نساء کی 61ویں آیت سے منافقین کا تذکرہ شروع کیا گیا تھا، اور اب آگے کی آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے اور ان کی کچھ مختلف قسموں کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اور ہر ایک کا حکم الگ بیان فرمایا گیا ہے. چنانچہ یہ آیات میں تلاوت کرتا ہوں، اس کے بعد ان کا ترجمہ، اور اس کے بعد انشاءاللہ ان تینوں قسموں کی تشریح عرض کروں گا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلام ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ یعنی اس کی خواہش کے مطابق گمراہی میں مبتلا کر چکا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے ہو. یہ لوگ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح انہوں نے کفر کو اپنا لیا ہے اسی طرح تم بھی کافر بن کر سب برابر ہو جاؤ. لہذا اے مسلمانوں، تم ان میں سے کسی کو اس وقت تک دوست نہ بناؤ جب تک وہ اللہ کے راستے میں ہجرت نہ کر لے. چنانچہ اگر وہ ہجرت سے اعراض کریں تو ان کو پکڑو اور جہاں بھی انہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، اور ان میں سے کسی کو نہ اپنا دوست بناؤ
نہ مددگار۔ ہاں وہ لوگ اس حکم سے مستثنا ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا تو وہ تم سے ضرور جنگ کرتے۔ چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کا اختیار کرتے ہوئے تم سے جنگ نہ کریں اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ کچھ دوسرے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ تم سے بھی محفوظ رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب کبھی ان کو فتنے کی طرف واپس بلایا جائے وہ اس میں اوندھے منہ جا گرتے ہیں۔ چنانچہ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کرنے سے علیحدگی اختیار نہ کریں اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں تو ان کو بھی پکڑو اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا اختیار دے دیا ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 قسم کے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے اور ان میں سے ہر قسم کا حکم الگ بیان کیا گیا ہے۔ پہلی قسم کا ذکر آیت نمبر 88 میں ہے کہ فما لکم فی المنافقین فئتین واللہ ارکسہم بما کسبوا، پھر تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ نے گمراہی میں مبتلا کر دیا؟ اور ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبیلا، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تم ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ یہ پہلی قسم کا ذکر ہے، اور اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ منورہ آئے اور ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے اور مسلمانوں کی ہمدردی حاصل کر لی تھی۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کے بہانے مکہ مکرمہ جانے کی اجازت لی اور واپس چلے گئے، اور وہاں سے پھر واپس نہیں آئے۔ حالانکہ اس زمانے میں جو لوگ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہو کر رہتے تھے ان پر ہجرت کرنا شرعی اعتبار سے فرض تھا، بلکہ ایک طرح ایمان کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اگر کوئی شخص کسی عذر کے بغیر وہاں سے ہجرت نہ کرے تو اس کو مسلمانوں کی صف میں شامل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو جب یہ لوگ مکہ مکرمہ جا کر واپس نہ لوٹے تو حقیقت میں تو ان کا کفر ظاہر ہو گیا کہ انہوں نے آ کر جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ جھوٹا دعویٰ تھا اور یہ منافقت کی بات تھی۔ لیکن بعض مسلمانوں کا خیال یہ تھا کہ یہ شاید سچے مسلمان ہوں اور مسلمان ہونے کے بعد مکہ مکرمہ گئے ہوں اور لا علمی کی وجہ سے وہاں پر رہ گئے اور واپس نہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ منافقین کے بارے میں تم 2 گروہ بن گئے، کہ ایک گروہ یہ کہتا ہے کہ وہ منافق ہے اور ایک کہتا ہے کہ مسلمان ہے، حالانکہ انہوں نے جو کام کیے ہیں ان کی وجہ سے اللہ نے ان کو اوندھا کر دیا ہے۔ کام کیا کیے ہیں کہ آ کر ظاہر میں تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا اور پھر تجارت کا بہانہ بنا کر مکہ مکرمہ واپس گئے اور پھر وہیں جا کر مقیم ہو گئے، اور ان کو کسی بھی وقت میں ان کو واپس آنے اور ہجرت کرنے کا انہوں نے ارادہ ظاہر نہیں کیا، اور حقیقت میں وہ وہاں پر کفار کے ساتھ جا ملے، ایک ایسے لوگوں کے ساتھ جا ملے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ کھلے جنگ کی حالت میں تھے۔ تو
اللہ तबारक व तआला फरमाते हैं कि उनके बारे में दो राय रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वद्दू लौ तकफुरून कमा कफरू फतकूनून सवाअन, ये लोग चाहते ये हैं कि जिस तरह उन्होंने कुफर अपना लिया है उसी तरह तुम भी काफिर बनकर सब बराबर हो जाओ। और उनका चूंकि ये मकसद है, लिहाजा फला तत्तखिज़ू मिनहुम औलिया, मुसलमानों तुम उनमें से किसी को दोस्त न बनाओ, हत्ता युहाजिरू फी सबीलिल्लाह, जब तक कि वो अल्लाह के रास्ते में हिजरत न कर लें। यानी उनका हिजरत करना ही इस बात की अलामत होगा कि वो मुखलिस है और वाकई सही माना में इस्लाम लाए हैं, तो फिर बेशक उनके साथ दोस्ती का रिश्ता कायम रखो। लेकिन अगर वो वापस नहीं आते और हिजरत नहीं करते, जबकि अल्लाह ताला ने हिजरत उनके ऊपर फर्ज की है, तो फिर उनको दोस्त न बनाओ। चुनांचे फरमाया कि अगर वो हिजरत से एराज करें, फ़इन तवल्लौ, यानी एराज करें, काहे से एराज करें? हिजरत से एराज करें, हिजरत न करें, तो चूंकि हिजरत न करने की वजह से वो उन लोगों के साथ शामिल हो गए हैं जो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबे किराम से बरसरे जंग हैं। लिहाजा फखुदूहुम वक़्तुलूहुम, अगर उनको कहीं तुम्हारे हाथ आ जाए तो उनको पकड़ो और कत्ल करो, हैसु वजदतुमुहुम, जहां भी तुम उनको पाओ। वला तत्तखिज़ू मिनहुम वलिय्यन वला नसीरा, और उनमें से किसी को अपना दोस्त न बनाओ और न मददगार बनाओ, क्योंकि दर हकीकत वो तुम्हारे खिलाफ जंग की हालत में है। जैसे कि मुशरिकीन मक्का जंग की हालत में, इसी तरह वो भी तुम्हारे साथ जंग की हालत में है, तो तुम उनको जहां भी मिले पकड़कर मार सकते हो। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला ने इस हुक्म से कुछ लोगों का इस्तिस्ना बयान किया है। यानी बाद लोग ऐसे हैं कि उन पर यह हुक्म लागू नहीं होगा कि उनको जहां भी वो मिले उनको पकड़कर कत्ल किया जाए। वो कौन है? वो ये है कि एक वो लोग हैं कि जो किसी ऐसी गैर मुस्लिम कौम के साथ जा मिले हों जिनसे मुसलमानों ने जंग न करने का वादा कर रखा है। बहुत से कबाइल अरब के ऐसे थे जो इस्लाम तो नहीं लाए थे, गैर मुस्लिम थे, लेकिन गैर मुस्लिम होने के बावजूद वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग नहीं कर चाहते थे और न रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे जंग चाहते थे, और आपस में वादा, सुलह का वादा किया हुआ था। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह हुक्म दिया गया है इस आयत करीमा में कि मक्का मुकर्रमा में जो लोग हिजरत नहीं करते और मदीना मुनव्वरा आने के बजाय वो किसी ऐसी कौम से जा मिलते हैं जिनके साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुलह का वादा है और वो खुद भी जंग नहीं चाहते और जाकर उनके साथ मिल जाते हैं, तो फिर उनसे मुसलमानों को न लड़ने की जरूरत है न उनको कत्ल करने का इख्तियार है। चुनांचे फरमाया कि इल्लल्लज़ीना यसिलूना इला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक, हाँ वो लोग इस हुक्म से मुस्तस्ना हैं जो किसी ऐसी कौम से जा मिले जिनके और तुम्हारे दरमियान कोई सुलह का मुआहदा है। औ जाऊकुम हसिरत सुदूरुहुम अन युकातिलूकुम औ युकातिलू कौमहुम, या वो तुम्हारे पास इस तरह आए कि उनके दिल तुम्हारे खिलाफ जंग करने से भी बेजार हो और अपनी कौम के खिलाफ जंग करने से भी। यानी ये एक तीसरी किस्म है कि दूसरी किस्म तो वो थी जो जाकर मुआहिद गैर मुस्लिमों के साथ जा मिली थी। तीसरी किस्म यह है कि वो खुद मुसलमानों के पास आ जाएं और न वो खुद जंग करना चाहते हो मुसलमानों से, न अपनी कौम से जंग करना चाहते हो, क्योंकि उनको ये अंदेशा होता है कि अगर वो मुसलमानों से नहीं लड़ेंगे तो खुद उनकी कौम उनसे लड़ेगी, इसलिए वो मुसलमानों के पास आ जाते हैं। तो उनके बारे में मुसलमानों को यह हुक्म दिया गया है कि वो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और मुसलमान उनको कत्ल न करें, बल्कि अपने यहाँ अमन के साथ उनको रखें। यानी हैं गैर मुस्लिम
اور مسلمانوں سے جنگ بھی نہیں چاہتے اور اپنی قوم سے بھی لڑائی نہیں چاہتے، تو ان کو مسلمانوں کا فرض ہے کہ اپنے پاس رکھیں، امن کے ساتھ رکھیں اور ان کو کوئی گزند نہ پہنچائیں۔ یہ معنی ہے کہ وہ لوگ اس حکم سے مستثنی ہیں جو کسی ایسی قوم سے جا ملیں جن کے اور تمہارے درمیان کوئی صلح کا معاہدہ ہے، یا وہ لوگ جو تمہارے پاس اس طرح آئیں کہ ان کے دل تمہارے خلاف جنگ کرنے سے بھی بیزار ہوں اور اپنی قوم کے خلاف جنگ کرنے سے بھی۔ اور بیچ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جملہ معترضہ کے طور پر یہ فرما دیا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ، اللہ چاہتا تو انہیں بھی تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے بھی ضرور جنگ کرتے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل سے جنگ کی خواہش مٹا دی اور تمہارے لیے ایک امن کا سامان پیدا کر دیا، لہذا اگر وہ تمہارے پاس آئے ہیں تو ان کو امن ہی کے ساتھ رکھو اور ان کے ساتھ تمہیں کوئی زیادتی کرنے کا حکم نہیں ہے۔ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ، چنانچہ اگر وہ تم سے کنارہ کشی کریں، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، تم سے جنگ نہ کریں، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تم کو امن کی پیشکش کر دیں، فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، تو اللہ نے تم کو ان کے خلاف کسی کارروائی کا کوئی حق نہیں دیا۔ یہاں تک منافقین کی 3 قسمیں ہو گئیں۔ اب ایک چوتھی قسم کا بیان ہے، فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا۔ یہ چوتھی قسم یہ ہے کہ جو جنگ سے بیزار ہونے کے معاملے میں بھی منافقت سے کام لیتے تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے کہ ہم مسلمانوں سے جنگ نہیں چاہتے، لیکن یہ جھوٹا اعلان صرف اس لیے تھا تاکہ مسلمان انہیں قتل کرنے سے باز رہیں۔ چنانچہ جب دوسرے کفار انہیں مسلمانوں کے خلاف کسی سازش کی دعوت دیتے تو اس سازش میں بے دھڑک شریک ہو جایا کرتے تھے۔ اس لیے ان کو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت میں فرمایا کہ ان کو امن دینے کا کوئی راستہ نہیں، ان کے کا حکم بھی یہ ہے کہ ان کو قتل کیا جائے۔ چنانچہ فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اگر یہ لوگ تم سے علیحدگی اختیار نہ کریں، یعنی جنگ سے علیحدہ نہ ہو، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور نہ تمہیں امن کی پیشکش کریں، اور نہ وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، بلکہ وہ جب موقع ہو تو تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تو پھر ان کا حکم یہ ہے کہ فَخُذُوهُمْ، ان کو بھی پکڑو، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، اور جہاں کہیں انہیں پاؤ انہیں قتل کرو، وَأُولَٰئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا، اور ایسے لوگوں کے خلاف اللہ نے تم کو کھلا اختیار دے دیا ہے، کیونکہ یہ صرف ان کا زبان سے یہ کہنا کہ ہم نے جنگ نہیں چاہتے یہ حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ کفار کے ساتھ ایک سازش کر کے تمہیں دھوکے میں رکھ کر تمہارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے ان کے دھوکے میں نہ آنا، اور اللہ نے ان کے بارے میں تمہیں اختیار دیا ہے کہ تم انہیں قتل کرو اور ان کے ساتھ جنگ کرو۔ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے
کہ اور کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے تو اس پر فرض ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے، الا یہ کہ وہ معاف کر۔ اور اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دینا فرض ہے، یعنی خون بہا دینا واجب نہیں۔ اور اگر مقتول ان لوگوں میں سے ہو جو مسلمان نہیں مگر ان کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہے تو بھی یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ ہاں اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے، اور اللہ علیم و حکیم ہے۔ اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا اور لعنت بھیجے گا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ان آیات کریمہ میں قتل کے کچھ احکام بیان فرمائے گئے ہیں، اور پچھلی آیات سے ان کا تعلق یہ ہے کہ وہاں بھی جنگ کی حالات میں قتل و قتال کی باتیں ہوئی تھیں اور ان کے کچھ احکام دیے گئے تھے، تو اب جنگ کی حالات کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے تو اس کے کیا احکام ہوں گے وہ ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ یہاں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایک شخص دوسرے کو قتل کرے تو اس میں 2 راستے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ جان بوجھ کر قتل کرے، قتل کرنے والے کا مقصود دوسرے کی جان لینا ہی ہو، اس کو قتل عمد کہتے ہیں، اور اس کا حکم آگے اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 93 میں بیان فرمایا ہے، جس کی میں آگے تفصیل عرض کروں گا۔ لیکن پہلے شروع کیا ہے قتل کی دوسری قسم سے، یعنی قتل خطا سے، اور اس سے شروع کرنے کی وجہ بھی شروع میں یہ بیان کر دی کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ ایک مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرے یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ تو اس لیے جب اس کا یہ کام نہیں ہے تو تصور یہ کرنا چاہیے کہ اگر کسی مسلمان نے دوسرے مسلمان کو قتل کیا تو شاید غلطی سے ایسا ہو گیا۔ جب تک جان بوجھ کر قتل کرنا پوری طرح ثابت نہ ہو، دلائل کے ساتھ، گواہوں کے ساتھ، تو تصور یہ سمجھا جائے گا کہ کسی شخص نے اگر کسی دوسرے کو قتل کیا تو ہو سکتا ہے کہ وہ قتل خطا ہو، یعنی غلطی سے قتل کیا ہو۔ تو معنی یہ فرمایا گیا کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً۔ کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے مسلمان کو قتل کرے، الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے۔ غلطی سے ایسا ہونے کے معنی یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا مقصود نہیں تھا، بلکہ یا تو بے خیالی میں مثلا گولی چل گئی، یا مارنا تو کسی شکار کو تھا اور شکار کے بجائے کسی انسان کو گولی لگ گئی اور وہ قتل ہو گیا، تو یہ قتل خطا کہلاتا ہے۔ اس قتل خطا کی 3 صورتیں اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔
اگر کسی مسلمان کا قتل ہو جائے غلطی سے تو اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ مسلمان کا قتل ہوا دارالاسلام میں، یعنی کسی مسلمان حکومت کے ملک میں قتل ہوا، غلطی سے ہوا، تو اس صورت میں جس نے بھی قتل کیا ہے اس کے ذمے 2 چیزیں ہیں. ایک یہ کہ وہ کفارہ ادا کرے، اور ایک یہ کہ مرنے والے کی دیت یعنی خون بہا اس کے ورثہ کو ادا کرے. الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، دیت معاف کر دیں، خون بہا معاف کر دیں، جزوی طور پر یا کلی طور پر، کچھ حصہ معاف کر دیں یا پورا معاف کر دیں، دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں. تو جب دارالاسلام میں کسی مومن کو قتل کیا گیا تو اس میں 2 چیزیں واجب ہوئیں، ایک دیت اور ایک کفارہ. کفارہ کیا ہے اس کی تفصیل اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائی ہے ان آیات میں کہ اصل کفارے کا تقاضا تو یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی ملکیت میں کوئی غلام ہو تو اس کو آزاد کرے، اور اگر غلام نہ ہو، موجود نہ ہو، اس کی ملکیت میں نہ ہو، جیسا کہ آج کل غلام شرعی قسم کے غلام کہیں موجود نہیں ہیں، تو اس صورت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھیں. یہ کفارہ ہے. تو اگر دارالاسلام میں کسی مومن کو قتل کیا تو اس کے اوپر 2 چیزیں واجب ہوئیں، ایک دیت خون بہا اور ایک کفارہ. اسی کو اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح فرمایا کہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، اور جو شخص کسی مسلمان کو غلطی سے قتل کر بیٹھے فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو اس پر فرض ہے کہ ایک مسلمان غلام آزاد کرے، اور وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، اور دیت یعنی خون بہا مقتول کے وارثوں کو پہنچائے. اور یہ دیت اور خون بہا کی مقدار احادیث سے معلوم ہوتی ہے کہ اس زمانے میں یا تو 100 اونٹ ہوتے تھے یا 1000 دینار ہوتے تھے. تو دینار کا جو وزن ہوتا تھا 1000 دینار کا، آج اس کے سونے کی قیمت جو بنے گی وہ دیت بن سکتی ہے، یا 100 اونٹوں کی قیمت جو ہے وہ دیت بن جائے گی ایک انسان کی. پھر آگے فرمائے الا ان یصدقوا، یعنی اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں، یعنی مقتول کے جو ورثہ ہے وہ معاف کر دیں اور کہہ دیں بھئی ہم دیت نہیں لیتے، چاہے کلی طور پر معاف کر دیں، پوری کی پوری معاف کر دیں، یا اس کا کچھ حصہ معاف کر دیں کہ بھئی 1/4 حصہ معاف کرتے ہیں، 3/4 لیتے ہیں، یا اس کے برعکس. تو یہ قتل خطا کی ایک صورت ہوئی کہ قتل خطا دارالاسلام میں ہوا کسی مسلمان کا، تو اس پر 2 چیزیں واجب ہو گئی، کفارہ بھی اور دیت بھی. دوسری صورت بھی اسی جیسی، وہ اگلی آیت کے بعد بیان فرمائی گئی ہے، اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ اگر مسلمان کو قتل کیا گیا غلطی سے اور وہ مسلمان کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے کہ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تو اس کا بھی وہی حکم ہے جیسے کہ دارالاسلام میں کسی کو قتل کرنے کا ہوتا ہے، یعنی اس پر بھی کفارہ بھی واجب ہے اور دیت بھی واجب ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جس سے تمہارا معاہدہ ہے. اب اس معاہدہ ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ غیر مسلم لوگ دارالاسلام میں امن کے ساتھ رہ رہے ہیں اور ان کا اسلامی حکومت کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس کے تحت وہ امن کے ساتھ اسلامی حکومت میں رہتے ہیں اور یا جزیہ ادا کرتے ہیں یا کوئی اور معاہدہ ان کے ساتھ جو ہے اس معاہدے کی پابندی کرتے ہیں. تو چاہے وہ مسلمان نہ ہو لیکن احکام کے اعتبار سے
ان کو مسلمان جیسا سمجھا جاتا ہے، یعنی ان کے اوپر مسلمان جیسے احکام جاری ہوتے ہیں۔ تو جس طرح کسی مسلمان کو دارالاسلام میں اگر قتل کیا جائے خطأً تو دو چیزیں واجب ہوتی ہیں، ایک کفارہ اور ایک دیت، تو ان کو بھی ایسا ہی ہوگا کہ اگر کسی ذمی کو، یعنی کسی مسلمان حکومت کی کہ غیر مسلم شہری کو کوئی شخص قتل کر دے تو اس پر خطأً غلطی سے، تو اس کے اوپر بھی ایک کفارہ بھی واجب ہوگا اور دیت بھی آئے گی۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی نے آیت نمبر 92 میں بیان فرمایا ہے، اور اس میں یہ فرمایا کہ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، اگر وہ مقتول شخص کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو جس کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ ہے، تو بھی یہی حکم ہے کہ دیت مسلمۃ الی اہلہ، یہ فرض ہے کہ خون بہا اس کے وارثوں تک پہنچایا جائے، وتحریر رقبۃ مومنہ، اور ایک مسلمان غلام کو آزاد کیا جائے۔ فمن لم یجد، اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو اس پر فرض ہے کہ فصیام شہرین متتابعین، کہ 2 مہینے تک مسلسل روزے رکھے۔ توبۃ من اللہ، یہ توبہ کا طریقہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ وکان اللہ علیما حکیما، اور اللہ علیم اور حکیم ہے، علم میں بھی کامل ہے اور حکمت میں بھی کامل ہے۔ تیسری صورت قتل خطا کی یہ ہے کہ جو شخص خطأ غلطی سے قتل ہوا وہ کسی دارالحرب میں رہتا، یعنی ایسی غیر مسلم حکومت میں جس سے مسلمانوں کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، جنگ بندی کا کوئی معاہدہ نہیں ہے، اس حکومت کے تحت کوئی شخص رہتا تھا، مسلمان تھا، اور کسی شخص سے غلطی سے قتل ہو گیا کہ گولی غلط چل گئی، یا مارنا کسی اور کو، شکار کو مقصود تھا اور غلطی سے گولی اس مسلمان کو لگ گئی، تو اس صورت کا حکم قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ صرف کفارہ دینا ہوگا اور دیت واجب نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اگرچہ مسلمان ہے لیکن دارالحرب میں رہتا ہے، تو اس کے اوپر اسلامی احکام جاری نہیں کیے جا سکتے پوری طرح، تو اس کے لیے صرف حکم ہے کہ وہ قاتل کفارہ ادا کرے اور دیت واجب نہیں ہے۔ تو اس کو ان الفاظ میں اللہ تبارک و تعالی نے تعبیر فرمایا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ اگر مقتول کسی ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہو تمہاری دشمن ہے مگر وہ خود مسلمان ہو، یعنی مقتول مسلمان ہو، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، تو بس ایک مسلمان غلام کو آزاد کر دینا فرض ہے، یعنی خون بہا دینا واجب نہیں ہے۔ یہ ساری تینوں قسمیں قتل خطا کی اللہ نے بیان فرمائی، جس میں کوئی شخص دوسرے کو غلطی سے قتل کر دے۔ پھر آخر میں آیت نمبر 93 میں اللہ تبارک و تعالی نے قتل عمد کی وعید بیان فرمائی ہے۔ یہ فرمایا کہ من یقتل مؤمنا متعمدا، اور جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاؤہ جہنم، تو اس کی سزا جہنم ہے، خالدا فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اور اللہ اس پر غضب نازل کرے گا، ولعنہ، اور اس پر لعنت بھیجے گا، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ نے اس کے لیے زبردست عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یہاں اس آیت کریمہ میں جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی اخروی سزا بیان فرمائی گئی ہے، یعنی آخرت میں اس کا انجام بہت برا ہوگا، جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور اللہ کا غضب، اللہ تعالیٰ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوگی، اور بہت بڑا عذاب اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ دنیا کا حکم یہاں پر بیان نہیں فرمایا گیا، وہ سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے
کہ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر دوسرے کو قتل کرے تو اس کے اوپر قصاص لازم ہے، یعنی اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ دنیا میں تو یہ حکم ہے، اور آخرت کا حکم یہ ہے جو یہاں پر بیان کیا گیا، اور بڑے سخت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے خالدن فیہا، اور اس میں ساتھ میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جہنم بھی ایسی جہنم ہے کہ جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اب یہاں سوال بعض اوقات یہ پیدا ہوا ہے اور مفسرین نے اس پر گفتگو بھی کی ہے کہ جہنم کے اندر ہمیشہ رہنے کی سزا تو در حقیقت کافروں کی ہوتی ہے جو کفر کا ارتکاب کرے، لیکن کسی مسلمان سے اگر کوئی گناہ سرزد ہو جائے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا گناہ ہو، تو اس کا عذاب تو اس کو بھگتنا ہوگا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہنا۔ پھر اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس کو آخر میں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیں گے اگر وہ صحیح معنی میں مسلمان ہوا۔ محض گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے کوئی شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جاتا، لیکن یہاں اللہ تبارک و تعالی نے خالدن فیہا فرمایا کہ اگر کوئی قتل کا ارتکاب کرے، کسی دوسرے کو جان بوجھ کر قتل کرے، تو وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس کی تفسیر میں بعض حضرات مفسرین کا موقف تو یہ ہے کہ بالکل جو الفاظ قرآن کریم کے ہیں وہ بالکل واضح ہیں اور اس میں کسی تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لہذا اور گناہ کبیرہ اور قتل کے گناہ کبیرہ میں فرق ہے کہ دوسرے گناہ کبیرہ جو ہوتے ہیں وہ تو انسان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں لے جاتے، بلکہ صرف سزا بھگتنے کی حد تک وہ جہنم میں رہتا ہے، اس کے بعد پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے۔ لیکن قتل کا گناہ ایسا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ یہ قتل کا گناہ کرنے والا چاہے مسلمان ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کو جہنم سے نکالا نہیں جائے گا۔ بعض حضرات نے یہ موقف اختیار کیا، لیکن اکثر علماء اور فقہا اور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر جو خالدن فیہا فرمایا گیا ہے کہ ہمیشہ رہے گا، تو خلود کے معنی بعض اوقات زیادہ عرصے تک رہنے کے بھی ہوتے ہیں، ہمیشہ رہنے کے بجائے زیادہ عرصے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے بعض اوقات۔ تو یہاں خلود سے مراد ہمیشہ رہنا نہیں ہے بلکہ طویل عرصے تک رہنا۔ اور دوسرے بعض حضرات مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ یہ خلود ہمیشہ رہنے کے معنی ہی میں ہے، لیکن مراد اس سے وہ شخص ہے متعمدن جو قتل کر رہا ہے، تو متعمدن میں دو باتیں داخل ہیں، ایک تو یہ کہ قتل جان بوجھ کر رہا ہے، غلطی سے نہیں کر رہا بلکہ جان بوجھ کر رہا ہے، مارنا ہی مقصود ہے، اور دوسرا متعمدن کے مفہوم میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ اس عمل کو جائز سمجھتا ہے، جائز سمجھ کر رہا ہے۔ تو اگر کوئی شخص ایک گناہ کبیرہ کو جو قرآن کریم سے جس کا گناہ ہونا بالکل واضح اور صاف اور ہے، کسی شبے کی گنجائش نہیں ہے، تواتر کے ساتھ، اور اس گناہ کو گناہ سمجھا، گناہ ہونا اس کے ضروریات دین میں سے ہے، تو اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھے، جائز سمجھے، تو اس کو حلال اور جائز سمجھنے سے وہ کافر ہی ہو جاتا ہے، اور جب کافر ہو گیا تو پھر جہنم کے ابدی عذاب کا مستحق ہو گیا، پھر وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بہرحال اتنی بات بالکل واضح ہے کہ یہ الفاظ اور یہ وعید اللہ تبارک و تعالی نے کسی اور گناہ کے بارے میں ارشاد نہیں فرمائی جتنی قتل نفس کے بارے میں فرمائی، کہ کسی بھی
انسان کو جان بوجھ کر قتل کر دینا یہ بہت بڑا زبردست جرم ہے، اور اندیشہ ہے کہ کہیں اس کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا نہ پڑے۔ یہاں یہ بات بھی ذکر کر دینے مناسب ہے کہ یہ دو قسمیں تو قرآن کریم نے یہاں بیان فرمائی ہیں قتل کی، قتل خطا اور دوسرے قتل عمد۔ ایک تیسری قسم حدیث سے معلوم ہوئی ہے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے، اس کو شبہ العمد کہتے ہیں۔ شبہ العمد کے معنی یہ ہے کہ اگرچہ مارنا تو مقصود نہیں تھا، لیکن کوئی آلہ ایسا استعمال کیا گیا، کوئی ذریعہ ایسا استعمال کیا گیا جس سے عام طور سے قتل نہیں ہوتا، لیکن واقعتاً قتل ہو گیا۔ جیسے مثلا اگر کوئی شخص کسی پر گولی چلائے تو یہ گولی چلانے سے تو قتل ہو ہی جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا اس نے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کیا تھا، کیونکہ گولی چلائی، سینے پر گولی چلائی کسی کے، تو کسی کوئی دور دور کا بھی یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ اس کا مقصد قتل کرنا نہیں تھا۔ واضح ہے کہ مقصود قتل کرنا تھا۔ لیکن کسی کو لاٹھی سے مارا تو لاٹھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو قتل کر دیتی ہو عام حالات میں، لیکن اس نے قتل کر دیا، لاٹھی کے ذریعے اس کی موت واقع ہو گئی، تو یہ شبہ العمد کہلاتا ہے۔ اور شبہ العمد کا حکم بھی حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس صورت میں دیت آتی ہے جیسا کہ قتل خطا میں آتی ہے، اور دیت مغلظہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس عمل کے اندر بھی گناہ ہے، کیونکہ اس نے اگرچہ آلہ قتل کرنے والا استعمال نہیں کیا لیکن اس سے قتل ہو گیا۔ بہرحال اقدام اس نے ضرور کیا اور اس کو مارنے پیٹنے کا اقدام کیا، لہذا اس کا گناہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ اس کے اندر دیت بھی واجب۔